سورۃ التین پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التین ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 28واں نمبر ہے۔ قرآنی ترتیب کے مطابق یہ 95 نمبر پہ ہے۔ 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس کا نام سورۃ التین اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والتین قسم اٹھائی ہے انجیر کی، اور سورہ علم نشرح سے اس کا ربط یہ ہے کہ سورہ ضحیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی، سورہ انشراح میں مومنوں کے لیے تسلی تھی، اور سورہ تین میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی احسن اور اعلیٰ انداز میں پیدا کیا ہے، اور یہ احسن اور اعلیٰ انداز اس کا اسی وقت برقرار رہے گا جب یہ ایمان لائے گا اور اس کے مطابق آگے اعمال کرے گا۔ ایمان اور اعمال جب ہوں گے تو اس کا یہ اعلیٰ مقام برقرار رہے گا، وگرنہ یہ بہت ہی نیچے چلا جائے گا۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 8 آیتیں، پہلی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیہ انداز میں جو ہے نا وہ انسان کے احسن انداز میں پیدا ہونے پر اور انسان کے یعنی جو جمال ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قسمیہ انداز میں 4 دلائل بیان فرمائے، اور اس کے بعد جو آگے آیت نمبر 5 ہے اس میں ڈراوا ہے، 6ٹھی آیت میں بشارت ہے، اور 7ویں اور 8ویں آیت میں جو ہے نا وہ قیامت کا بیان ہے، اور یہ سب سے جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دلیل عقلی کے ذریعے قیامت کو ثابت کیا ہے۔ والتین، تین کہتے ہیں انجیر کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین قسم ہے انجیر کی۔ اب ایک انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ بڑا عمدہ پھل ہے، اور جو تر بھی کھایا جاتا ہے، خشک بھی کھایا جاتا ہے، اور یہ خشک ہو جائے تو اس میں پھر کیڑا وغیرہ بھی نہیں پڑتا۔ اور اس سے مراد پھر ایک تو تین بھی ہے، دوسرا وہ علاقہ بھی ہے کہ جس علاقے میں تین زیادہ ہوتی ہے انجیر، یہ شام کا علاقہ ہے، دمشق وغیرہ، اور یہ بڑی بابرکت زمین ہے جس کو ارض مبارک کہا گیا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے نا اس علاقے میں عراق کو چھوڑ کر۔ اور اسی طریقے سے والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، تو زیتون بھی ایک بڑا عمدہ درخت ہے، اس کا پھل بھی جو ہے نا وہ بطور سلاد کے کھایا جاتا ہے، پھر اس کی گٹھلی سے جو یعنی تیل نکلتا ہے وہ بڑا ہی عمدہ ہے، جس کو شجر مبارکہ بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اور یہ جو زیتون ہے، یہ اس کا جو تیل ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانا بنانے کے لیے بھی، ویسے بھی کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اس بیت المقدس، اس علاقے میں یہ زیتون بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ قسم گویا کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ محل بول کر اس سے مراد حال مراد دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس علاقے میں ہوئی ہے۔ وطور سینین، یہ طور سینہ مشہور پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، طویٰ کی مقدس وادی، اور اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ وہذا البلد الامین، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یہ امن والا شہر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس کو امن والا بنا دے، اور اتنا امن والا بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے جانوروں کو بھی مارنا حرام قرار دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی عظیم جو ہے نا شہر ہے، اور اس سے مراد یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شہر کے مکین ہیں ان کی بھی قسم مراد ہو سکتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا والتین، قسم ہے انجیر کی، یا اس کی جو اس انجیر والے علاقے میں آئے، حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام، والزیتون، اور قسم زیتون کی، یا اس علاقے کی یا اس شخصیت کی جو اس علاقے میں پیدا ہوئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وطور سینین، اور قسم طور سینا کی، اس پہاڑ کی یا جو موسیٰ علیہ السلام جن کو وہاں نبوت ملی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، مکہ کی، یا اس شخصیت کی جو اس مکہ میں پیدا ہوئے اور جس کی وجہ سے مکہ جو ہے پوری دنیا میں روشن ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جو قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں یہ ایک استشہاد ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے کہ مثلاً اگر یہ ان چیزیں مراد ہوں تو فرمایا جس طرح پھلوں میں انجیر اور زیتون بڑے مقام والی چیزیں ہیں، اور پہاڑوں میں طور سینا بہت اعلیٰ ہے، شہروں میں جس طرح مکہ مکرمہ بہت اعلیٰ ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ بنایا۔ اور اگر یہ شخصیات ہوں تو فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ بے مثال شخصیات ہیں، اسی طرح یہ اس بات پر گواہ ہے ان کا بے مثال ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں میں ان کو پیدا کیا ہے وہ انسان بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ لقد، یہ مزید تاکید لگائی کہ لقد تحقیق خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انسان کو، فی احسن، بہت احسن تقویم، بناوٹ میں، کہ انسان کی جو ساخت اور بناوٹ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ احسن یہ اس میں تفضیل ہے کہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے انسان بہت اعلیٰ ہے۔ اب یہ کہ یہ جو جواب قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ایک تو روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ روحانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اب ان کو مسجود ملائکہ بنایا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر اس کو اپنا زمین پہ خلیفہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسانیت کو فرشتوں پر اور جنات اور تمام مخلوق پر فوقیت عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر دونوں میں ان کے سفر کرنے کے لیے ہم نے ان کو سواریاں دی، سمندر میں سفر کرنے کے لیے اس طرح کی سواریاں دی، بحری جہاز، اور اس طرح، اور خشکی میں سفر کرنے کے لیے اس طرح کی عمدہ سواریاں جو خشکی میں چل سکتی ہیں وہ دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو فرمایا پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فرمایا کہ ان کو فضیلت دی اپنی بہت ساری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی کھلی طور پہ فضیلت۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رہن سہن، انسان کی غذا، انسان کی سواری، پوشاک، کپڑا، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں رب ذوالجلال نے انسان کے لیے بہت اعلیٰ بنائی۔ اور پھر ویسے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان ہے، اللہ کریم نے اس کو عقل دی، فہم و فراست دی، حکمت دی، اور اسی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے کان، اور پھر سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، جو کہ باقی اس طرح کی سوچ کسی مخلوق کے پاس بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی بڑا اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور باقی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنایا۔ تو انسان کو رب ذوالجلال نے اپنے لیے بنایا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اور باقی ساری مخلوق کو انسان کے لیے بنایا۔ یہ تو تھا نا انسان کی روحانی اعتبار سے احسن، اعلیٰ۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت اعلیٰ بنایا، کہ دیکھیں باقی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اس طرح ان کا چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے، جس طرح وہ چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جس طرح جانور ہیں کوئی زمین پہ رینگتے ہیں، یہاں تک کہ جو پرندے ہیں وہ بھی دو ٹانگوں والے ہیں، لیکن ان کا بھی جو ہے نا وہ چہرہ آگے نیچے کو جھکا ہوا ہے، آگے سے ٹھیک ہے ان کا اٹھایا، لیکن وہ ان کی ساخت اس طرح ٹیڑھی ہے۔ اور پھر یعنی ان کے لیے جو ہے نا وہ رہائش، معاملات، کسی کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل سیدھا بنایا، اور سیدھا بنایا، پھر اس کا چہرہ کتنا خوبصورت، پھر انسان کو خوبصورتی کے لیے بال، پھر اسی طریقے سے جسم پہ متناسب بال، پھر اسی طرح جس انسان کے جو دونوں جو ضروریات کی چیزیں ان کو دو دو بنایا، دو ہاتھ بنایا، دو پاؤں، بڑے ہی احسن انداز میں، جو دیکھنے میں بھی خوبصورت اور انسان دیکھنے میں بھی اعلیٰ لگتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کو لباس عطا کیا، اور لباس جو ہے نا یہ اس کے لیے یعنی جس طرح جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح اس کی خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ بنایا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے خلق اللہ عز و جل آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس کی خاص صورت پہ بنایا، یعنی جس میں انسان کے ساتھ اس انسان کی شکل و صورت میں کوئی چیز اور شریک نہیں، اللہ نے ایک بالکل اس کی الگ تھلگ صورت اور شکل بنائی ہے، اور بہت ہی اعلیٰ۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا لقد البتہ تحقیق خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہت ہی اچھی صورت میں، بہت ہی اچھے سانچے میں، ثم پھر رددناہ، ہم نے اس کو لٹا دیا اسفل سافلین، نیچوں سے نیچے، کہ پھر اس کی جو حالت ہے اس کو بدل کر پست سے پست کر دیا، کہ انسان کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، نیچوں سے نیچے کر دیا۔ اب اس کے جو ہے نا وہ چند مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے انسان کی نا ارذل العمر کی طرف اشارہ ہے، کہ مثلا جس طرح ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا طاقتور خوبصورت بنایا، لیکن ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے کہ یہ بالکل بیٹھ جاتا ہے زمین کے ساتھ، زمین یعنی وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، یعنی وہ لیٹ کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ارذل العمر، اس کی عقل وغیرہ سب چیزیں جواب دے دیتی ہیں، جس کو نکمی عمر کہا گیا قرآن و مجید کی اصطلاح میں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ میں ارذل العمر سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے کسی کا محتاج نہ رکھے، چلتا پھرتا رکھے، اور جب جو ہے نا وہ انسان کا وقت پورا ہو جائے اللہ چلتا پھرتا اور اچھی حالت میں لے جائے، رب دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجگی بہت بری چیز ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا اگر وہ اپنے عقل اور فہم و فراست اس سے کام نہ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دے، نافرمانیاں شروع کر دے، گناہ شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اسفل سافلین، یہ نیچے چلا جاتا ہے، اور اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں اولئک کالانعام، وہ انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی برا، کہ جانور بھی اپنے مالک کا خیال رکھتے ہیں، اس کے وفادار ہوتے ہیں، فرمایا یہ اپنے مالک کا وفادار، یعنی اپنے مالک کا یہ انسان اس کو شعور بھی دیا ہے پھر بھی یہ وفادار نہیں رہا، تو فرمایا جب وفادار نہیں رہا تو یہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا ہے بہت زیادہ۔ اس لیے فرمایا کہ پھر انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یہ بشارت ہے کہ فرمایا کہ وہ انسان اگر اپنے رب کی توحید پہ ایمان لے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آئے، قیامت پہ ایمان لے آئے، یعنی ایمانیات سب پہ کھلے طور پہ وہ ان کو دل سے تسلیم کر لے اور زبان سے ان کا انکار کر دے اور ان کے مطابق عمل شروع کر دے، تو فرمایا کہ وہ انسان جو ہے نا اسفل سافلین سے بچ جاتا ہے، وہ اپنی انسانیت پہ رہتا ہے، یعنی وہ اپنی انسانیت کے لیول سے گرتا نہیں ہے۔ تو انسانیت کے لیول پہ باقی رہنے کے لیے رب ذوالجلال نے جو ہے وہ دو چیزیں بتائی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ایمان اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت پر، یہ جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور ان کے مطابق پھر آگے عمل کرنا۔ عمل یہ جو ہے نا ایمان کی علامت اور پہچان ہے، عمل سے آ کر ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ عمل جو ہے نا جب نہیں کرے گا تو انسان کسی کو کیا پتہ کہ یہ مومن ہے، جب عمل کرے گا تو وہ جو ہے نا وہ حقیقی مسلمان بن جائے گا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کو نماز کی طرف جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، وجہ یہ کہ ایمان اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے، تو نماز جو ہے نا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس میں دو کام ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور کیے الصالحات نیک اعمال، تو وہ اپنی انسانیت کے لیول پر ہیں، تو کیا ہوگا، فالہم ان کے لیے ہے اجر ایسا بدلہ غیر ممنون جو نہ ختم ہونے والا ہے، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسا بدلہ عطا کریں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں کی صورت میں رب ذوالجلال اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ عطا کریں گے اور انسان کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن اگر یہ انسانیت کے لیول سے نیچے گرے گا، ایمان اور اعمال صالحہ
نہیں لائے گا، اور وہ جانوروں کی طرح بس دنیا میں زندگی گزارے گا تو پھر اسفل سافلین، جس طرح دنیا میں وہ رذائل کے اعتبار سے انسانیت سے نیچے چلا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم کے اندر بھی اس کو سب سے نچلے طبقے میں ڈالیں گے، اور وہاں اس کو شدید قسم کا عذاب ہو۔ اللہ اکبر۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تو کیوں جھٹلاتا ہے اس کے بعد روز جزا کو؟ کہتے ہیں نا فما یکذبک، پس کس چیز نے تجھے بنگختہ کیا ہے کہ تو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کے بعد بھی بالدین، روز جزا کو۔ اور بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اے انسان تجھے احسن تقویم میں بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا، عمدہ بنایا، خوبصورت بنایا، خوب سیرت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو ایک تیرے تابع بنا دیا، اور تیرے لیے اللہ تعالی نے ہر عمدہ چیز کا انتظام کیا، اور پھر تجھے جو ہے نا وہ جب کچھ بھی نہیں تھا بنایا، اور تیرے اعضاء کو بڑے خوبصورت بنایا، تو فرمایا اتنے کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نا وفی انفسکم، یہ جو تمہاری جان ہے اس میں ذرا غور کرو گے تو اس کے اندر سے ہی تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو فرمایا اتنے کے باوجود بھی اگر پھر بھی تو قیامت کا انکار کرتا ہے تو پھر تو تیری ناشکری کہاں چلی گئی؟ پھر تو یہ انسانیت والی بات ہی نہیں ہے، پھر تو انسان جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر کیسے انسان منکر ہو سکتا ہے؟ پھر تو قیامت کا منکر ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر تو اس کو جھٹلانا ہی نہیں چاہیے۔ اور آخر میں پھر فرمایا یہ قیامت پہ عقلی دلیل ہے، فرمایا الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اچھا اور عمدہ فیصلہ کرنے والا، تمام بڑے حاکموں میں سے احسن حاکم، یہ دونوں اس کے ترجمے حاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا اور تمام حاکموں سے بڑھ کر بڑا حاکم۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکموں اور تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑا حاکم اور احسن فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے، حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا رب ذوالجلال جو ہے نا اس پہ استدلال کر رہے ہیں عقلی طور پہ قیامت پہ، وہ اس طرح کہ بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی بادشاہ ہو دنیا میں تو وہ بھی اپنے باغیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتا، ان کو ضرور سزا دیتا ہے ایک۔ اور اسی طرح کوئی بھی اگر دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا بادشاہ ہے، اگر وہ منصف مزاج ہے تو وہ لازماً انصاف کے لیے ایک دن مقرر کرتا ہے، ایک دن ضرور رکھتا ہے، اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام حاکموں سے بڑے حاکم ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے باغی ہیں ان کو کہاں معاف کریں گے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر لازماً ایک ایسا دن ضرور مقرر کریں گے جس دن سب کو پورا انصاف ملے گا، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن کے لیے تیاری کر لو۔ تو یہ ہے الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تمام حاکموں سے بڑا حاکم، تمام فیصلہ کرنے والوں سے سب سے زیادہ اخسر اور عمدہ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا۔ تو بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، بالکل ہے، اور میں اس پر گواہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔